پھر شیر خدا آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے آپ کے مبارک کندھوں پر سوار ہوئے اور بت گرانا شروع کیے۔ اسی دوران آپ نے مولا علی سے فرمایا، علی کس حال میں ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا، رسول اللہ میری نظروں سے تمام حجابات پردے اٹھا دیے گئے ہیں، گویا میرے سر عرش کے نزدیک ہے، اگر میں ہاتھ بڑھاؤں تو جہاں چاہوں پہنچ جاؤں اور جو چاہوں حاصل کر لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی آج 7واں ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اور کندھوں یعنی نیک اور شولڈرز کے حسن و جمال کے بارے میں سنیں گے۔ ایپیسوڈ میں جو بھی قرآنی آیات یا روایات بیان ہو رہی ہیں ان کے لنکس یا ان کے ریفرنسز آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک بہت ہی خوبصورت، حسین اور لینتھ میں درمیانی یعنی ایوریج تھی، نہ بہت زیادہ لمبی تھی نہ زیادہ چھوٹی تھی۔ اس کا وہ پارٹ جو دھوپ اور ہوا میں کھلا رہتا تھا وہ بہت زیادہ چمکدار اور برائٹ تھا۔ صحابی رسول حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک چاندی کی طرح صاف و شفاف تھی۔ حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت گردن والے تھے، جو نہ زیادہ طویل تھی نہ زیادہ چھوٹی۔ دھوپ یا ہوا میں گردن کا ظاہر ہونے والا حصہ چاندی کے اس سراہی جیسا لگتا تھا جس میں سونا ملایا گیا ہو اور اس میں چاندی کی سفیدی اور سونے کی سرخی یعنی ریڈنس چمک رہی ہو۔ ناظرین، سراہی ایک قسم کا برتن ہوتا ہے جس میں پانی یا کوئی بھی شربت وغیرہ رکھا جا سکتا ہے، جیسے آج کل جگ وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے بارے میں مزید فرماتی ہیں، جس حصے کو کپڑے نے ڈھانپا ہوا ہوتا گردن کے، وہ ایسا لگتا گویا پس پردہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ عاشق رسول امام احمد رضا خان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے حسن و جمال کو اپنی شاعری میں کچھ اس طرح ڈپک کرتے ہیں کہ تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، خم گردن حیال آسمان ذوالجلالی ہے۔ شان جلال حق کا مطلب اللہ کی جاہ و جلال کی شان، ٹپکنے سے مراد ہے قطرہ قطرہ گرنا۔ خم گردن حیالی یعنی پہلی رات کے چاند کی گردن کا بل اور جھکاؤ۔ ذوالجلالی کا مطلب ہے بزرگی والی۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا جس کی قرآن نے گواہی دی ہے کہ میرا محبوب تم سے زیادہ حیا فرماتا ہے، اعلیٰ حضرت اس کی بلندیوں کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے آقا، آپ کی شرم و حیا سے جلال خدا کی شان ٹپک رہی ہے، اور آپ کی گردن مبارک کے جھکاؤ جو شرم و حیا اور جو عاجزی اور انکساری کی وجہ سے ہے، اس سے یوں لگتا ہے کہ جلال والے رب کے آسمان پر پہلی رات کا چاند چمک رہا ہے جو کہ باریک اور کروڈ ہوتا ہے۔ ناظرین، کتنے پیارے اور بیوٹیفل وے میں امام احمد رضا خان اپنے پیارے آقا کی گردن مبارک کے حسن و جمال کو بیان فرما رہے ہیں۔ اپنے مشہور صلاۃ و سلام میں آپ فرماتے ہیں کہ جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی ندارت پہ لاکھوں سلام۔ شیر کہتے ہیں دودھ کو، شکر کہتے ہیں چینی کو، ندارت کا مطلب تازگی تری۔ جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی ندارت پہ لاکھوں سلام۔ آپ اس شعر میں کہتے ہیں کہ نبی کریم کے گلے اس مبارک سے نکلنے والی پیاری آواز میں گویا دودھ اور شہد کی نہریں جاری ہیں کہ آپ تمام لوگوں سے بڑھ کر اچھی آواز رکھتے تھے۔ میرے آقا کے گلے مبارک کی تر و تازگی پر لاکھوں سلام ہوں۔ ناظرین، اگر بات کی جائے آپ کے مبارک کندھوں کے حسن و جمال کی تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے دونوں کندھوں کے درمیان مناسب فاصلہ یعنی گیپ تھا۔ صحابی رسول حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑ نہایت مضبوط تھے، طاقتور تھے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے رسول اللہ کے کندھوں کے جوڑ بھاری اور مضبوط تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی ایک خاص کوالٹی تھی کہ جس طرح کھڑا ہونے کی صورت میں آپ تمام حاضرین پر بلند دکھائی دیتے تھے، اونچے دکھائی دیتے تھے، اسی طرح مجلس میں بیٹھنے کی صورت میں بھی آپ کے مبارک کندھے دوسروں سے بلند دکھائی دیتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ لوگوں میں بیٹھے ہوتے تو آپ کے مبارک کندھے سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں
کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں میں سے ہے کہ جب آپ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کے مبارک کندھے دوسروں کے بیٹھنے والوں سے بلند نظر آتے۔ آقا کریم کے کندھوں کے حسن و جمال سے متعلق روایات کو اگر جمع کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے مبارک کندھے نہایت خوبصورت، مضبوط اور فربا یعنی گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ دیور فل، دونوں کندھوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا، وہ قریب قریب نہیں تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو مزید اٹریکٹیو بناتے تھے۔ آپ کے مبارک کندھے آپ کی جلالت اور ہیبت اور قوت و توانائی کا ایک سمبل یعنی سائن تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کی خوبصورتی یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے کندھے سے کپڑا ہٹاتے تو وہ ایسے چمکدار نظر آتے جیسے چاندی کے بنے ہوئے ہوں۔ آپ ہی کی ایک اور روایت ہے کہ وہ ایسے چمکدار نظر آتے جیسے چاندی کے ڈلے پگھلا کر کسی سانچے میں رکھے ہوئے ہوں، یعنی چاندی کے پیسز کسی شیپ میں بنا کر رکھے ہوئے ہوں۔ کتابوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کے مبارک کندھے اتنے حسین، اتنے بیوٹیفل تھے کہ ان کی زیارت کرنے والا شخص پکار اٹھتا کہ گویا یہ چاندی کے ڈلے ہیں، یعنی سلور سے اس کو بنایا گیا ہو، کریٹ کیا گیا ہو۔ بعض صحابہ کرام آپ کے مبارک کندھوں کے حسن اور نور کو چاندنی کے بجائے چاندی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ سوال کرنے والوں میں سے جو بھی آپ سے سوال کرتا آپ اسے عطا فرماتے۔ کبھی کبھی سوال کرنے والے آپ کو گھیر لیتے، بعض اعرابی آپ کے مبارک قمیص کو پکڑ لیتے۔ ایسی حالت میں کبھی آپ کے کندھے مبارک ظاہر ہوتے تو کیفیت یوں ہوتی کہ کندھے سفیدی کی وجہ سے یوں محسوس ہوتے ہیں جسے ہم چاند کو تک رہے ہیں۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ کتابوں میں ذکر ہے کہ فتح مکہ کے بعد پیارے آقا نے کعبے میں داخل ہو کر بت توڑ دیے۔ جو بت بلندی پر بنے ہوئے تھے انہیں توڑنے کے لیے آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر انہیں توڑ دو۔ مولا علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں تو میرے لیے یہ خوش نصیبی ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے علی، تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ پھر شیر خدا آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے آپ کے مبارک کندھوں پر سوار ہوئے اور بت گرانا شروع کیے۔ اسی دوران آپ نے مولا علی سے فرمایا، علی کس حال میں ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا، رسول اللہ، میری نظروں سے تمام حجابات پردے اٹھا دیے گئے ہیں، گویا میرے سر عرش کے نزدیک ہے، اگر میں ہاتھ بڑھاؤں تو جہاں چاہوں پہنچ جاؤں اور جو چاہوں حاصل کر لوں۔ پھر جب حضرت علی بت توڑ کر چھلانگ لگا کر نیچے آئے تو مسکرانے لگے۔ نبی کریم نے آپ سے مسکرانے کا ریزن پوچھا تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اتنی اونچائی سے چھلانگ لگائی مگر چوٹ نہیں آئی۔ پیارے آقا نے فرمایا، اے علی، تجھے چوٹ کیسے لگتی؟ تجھے اوپر لے جانے والا میں تھا اور نیچے لانے والے جبریل امین تھے۔ ناظرین، یہ کمال ہمارے پیارے آقا کی مبارک کندھوں کا، جن پر مولا علی سوار ہوئے تو وہ عرش معلیٰ تک پہنچ گئے۔ ناظرین، نبی کریم کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان ایک گوشت کا ٹکڑا تھا جو بدن کے دوسرے پارٹ سے ابھرا ہوا تھا، اسے مہر نبوت کہتے ہیں۔ یہ مہر نبوت کی علامات یعنی سائن میں سے تھی۔ اسے مہر نبوت اس لیے کہتے ہیں کہ پرانی آسمانی کتابوں میں اس مہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری خالہ جان مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور آپ سے عرض کیا، رسول اللہ، میرا بھانجا بیمار ہے۔ آپ نے میرے سر پر ہاتھ مبارک پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرما دی۔ پھر وضو فرمایا تو میں نے آپ کے وضو سے بچا پانی پی لیا اور آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی، جو کبوتر یا اس کی مثل کسی پرندے کے انڈے جیسی تھی۔ یہ مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر آئی کیسے تھی، اس بارے میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا بادل آیا جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ آسمانوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر ایک دم میرے سامنے سے آپ غائب ہو گئے اور میں نے ایک اعلان کرنے والے کو اعلان کرتے ہوئے سنا کہ محمد کو مشرق و مغرب میں پھراؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ، چرندوں، پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت،
حضرت نوح अलैहिस्सलाम की शुजाअत और बहादुरी। इस रिवायत में और भी अंबिया कराम की सिफात का जिक्र है। लंबी रिवायत है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। आप फरमाती हैं कि इसके बाद वो बादल छट गया, फिर मैंने देखा कि आप रेशम के सब्ज कपड़े में लिपटे हुए हैं और उस कपड़े से पानी टपक रहा है और कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है कि वाह वाह, क्या खूब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर कब्जा दे दिया गया और कायनात की कोई चीज बाकी ना रही जो इनके कब्जे में ना हो। अब मैंने आपका चेहरा मुबारक को देखा तो वो 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था और बदन से पाकीज़ा मुश्क की खुशबू आ रही थी। फिर 3 शख्स नजर आए, एक के हाथ में चांदी का लोटा, दूसरे के हाथ में ग्रीन एमरल्ड यानी जरमुद का थाला और तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। अंगूठी को 7 मर्तबा धोकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत लगा दी। फिर आपको रेशमी कपड़े में लपेट कर उठाया और एक लम्हे बाद मुझे सौंप दिया। नाजरीन, ये वाक़या था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर मोहर नबूवत के लगने का। हज़रत अमर बिन अख्तब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे करीब होकर मेरी पुश्त मलो, यानी मेरी बैक पर मसाज करो। मैंने पुश्त मुबारक पर हाथ फेरा तो मेरी उंगलियां मोहर नबूवत को भी लगी। उनके शागिर्द ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत कैसी थी? फरमाया, वो कुछ बालों का मजमुआ यानी गुच्छा थी। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु मोहर नबूवत के बारे में फरमाते हैं कि वो पुश्त अनवर पर उभरा हुआ गोश्त था। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर गोश्त के टुकड़े की तरह मोहर नबूवत थी, जिस पर गोश्त से ही लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, चूंकि मोहर नबूवत के बारे में रिवायात डिफरेंट हैं, जैसे कि हमने सुना एक रिवायत में बालों के गुच्छे की तरह का जिक्र आया है, एक में सुना कि उभरा हुआ गोश्त है, तो मुख्तलिफ रिवायात हैं इसमें। इसलिए बाज़ उलमाए कराम इस डिफरेंस को इस तरह दूर करते हैं कि वो कहते हैं कि ये तमाम तशबीहात हैं, एग्जाम्पल्स हैं, और हर शख्स ने अपने जहन और समझ के मुताबिक इसे डिपिक्ट किया है, तशबीह दी है। लिहाजा मोहर नबूवत को जिसने जैसा समझा, जैसा फील किया, उसको वैसे ही आगे बयान किया। ये भी आता है कि मोहर नबूवत की मिकदार भी कम ज़्यादा होती रहती थी और इसका कलर भी मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ होता था। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि मोहर नबूवत अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक राज, एक सीक्रेट था जिसकी हकीकत कोई नहीं जानता, और वफ़ात के वक्त ये मोहर शरीफ गायब हो गई थी। कई अहादीस से कई सहाबाए कराम का मोहर नबूवत को चूमना भी साबित है। एपिसोड का एंड इस इश्क को मोहब्बत भरे शेर पर करते हैं कि हजर असवद काबाए जानो दिल, यानी मोहर नबूवत पे लाखों सलाम। इस शेर की पहली लाइन है कि हजर असवद काबाए जानो दिल। इसको समझिए कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए नमाज का किबला और तवाफ का मरकज तो मस्जिदुल हराम में मौजूद काबा है, लेकिन दिलो जान और ईमान बल्कि काबे का भी किबला व काबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अब अगर किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो कि नमाज और तवाफ वाले काबे के साउथ ईस्ट कोने में तो एक जन्नती पत्थर हजर असवद लगा हुआ है, दिलो जान के काबे का हजर असवद क्या है? तो शायर इमाम अहमद रज़ा ख़ान इस शेर में गोया इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप कहते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी जिस्म दिलो जहान का काबा है और इस काबे का हजर असवद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कंधों के दरमियान मौजूद मोहर नबूवत है। इस प्यारी और मुकद्दस मोहर नबूवत पर लाखों सलाम हो। इस शेर पर नाजरीन आज के एपिसोड को एंड करते हैं कि हजर असवद काबाए जानो दिल, यानी मोहर नबूवत पे लाखों सलाम। नाजरीन, इंशाल्लाह कल एक नई एपिसोड के साथ आएंगे जिसमें हम इंशाल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक और सीना मुबारक पर बात करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमें कमेंट्स में अपना फीडबैक भी दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।